منسٹر صاحب کوئی کسی اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں کیوں پیسے رکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی، یہ اس کے جو ٹی ٹی سکینڈل ہے شہباز شریف کا، اس کے اوپر آپ نے کافی پروگرام کیے، ہم نے بھی بڑے پریس کانفرنسز کیے ہیں. جو ملازموں کے نام پہ پیسے رکھے، ان کے آپ نے انٹرویوز بھی کیے تھے اور ان کے آپ نے پوری حالت قوم کے سامنے رکھی تھی کہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ان کے جو گھریلو حالات تھے وہ بھی آپ نے قوم کے سامنے رکھی کہ ان کی حالت کیا تھی. اب ہوتا کیا تھا، یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے تھے، جو منصوبے ہوتے تھے، جو قوم کا پیسہ تھا، جو سرکار کا بجٹ ہوتا تھا، اس میں کرپشن کرتے، اس میں کک بیکس لیتے، رشوت خوری کرتے اور ان کو پھر یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے. پہلے تو آپ نے وہ گاڑی بھی دکھائی تھی جس میں وہ شہباز شریف اپنے ذاتی گھر میں پیسے لے کے جاتا تھا، پروٹوکول ہوتا تھا، وہ گاڑی کے مناظر پہ قوم نے دیکھے. پھر وہاں پہ اس کے بعد منی لانڈرنگ ہوتی اور ٹی ٹی کے ذریعے یہ پیسہ واپس آتا. کرپشن کا پیسہ ہے، لوٹ مار کا پیسہ ہے. ابھی آپ نے خود دیکھا ارشد بھائی کہ جب یہ فیٹ اپ کی ملکی مفاد کی لیجسلیشن ہو رہی تھی تو یہ اینٹی منی لانڈرنگ لا کی بات ہو رہی تھی. ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے، منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، فیٹ اپ کی کمپلائنس کے لیے ہم نے یہ قانون پاس کرنا تھا. پہلے تو انہوں نے 34 نکات پورے قوم نے دیکھے، تحریری NRO مانگا کہ بس یہ ساری چیزیں ختم کر دے، لوٹ کی چھوٹ دے دے، معاف کر دے. پھر اس کے بعد یہ قانون سازی ہوگی. پھر اس کے بعد جب ہم نے NRO دینے سے انکار ہوا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اس کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں. مخالفت میں آپ نے وہ منظر اگر قوم کو دکھائے، اس وقت پرائم منسٹر بھی ایوان میں موجود تھے، جیسی ہی اینٹی منی لانڈرنگ لا سپیکر کی جانب سے پکارا گیا تو جو فرزند زرداری یہ شہباز شریف اپنی کرسیوں سے ایسے اٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کون سا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. ظلم کیا تھا کہ منی لانڈرنگ یا تو فیک اکاؤنٹس کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، زرداری کا ہے، زرداری کے خاندان کا ہے یا شریف خاندان کا ہے. انہوں نے ملک کو لوٹا، یہاں پہ رشوت خوری کی، کرپشن کیا، منی لانڈرنگ کی اور پھر ٹی ٹی کے ذریعے پیسہ آتا گیا. تو یہ ان کے ایک سوال کی کمائی کوئی سوال یہ بھی ہوتا ہے، سلیمان شہباز باہر بیٹھے ہیں، حسین نواز باہر بیٹھے ہیں، میاں صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں، تو یہ خرچے جو ہیں سلیمان شہباز کیسے، شہباز شریف صاحب یہاں سے پیسے بھیجتے ہوں گے؟ تھوڑی سی شرم ہونا، اتنی سی ارشد بھائی. یہ وہی گھر ہے جہاں پہ لندن میں وہ بیٹھے ہیں. یاد ہوگا آپ کو، ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کوئی اس طرح تھا. پھر یہاں پہ انہوں نے انکار کیا، حضور یہ ہے وہ ذرا ہے. پھر اس کے بعد قطری خط آتا ہے، قطری خط سے کس طرح، مطلب وہ تمام چیزیں لوگوں کو پتہ ہے. اب ادھر رہ رہے ہیں بے شرموں کی طرح. تو اب یہ لندن سے پارٹی چلے گی جیسے لندن میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو پرائم منسٹر کو آپ نے دکھایا وہ کیا ہے کہ انہوں نے تو اپنی باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہے، باہر ان کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں. اور یہ جو آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا یہ سارے تھے. سلمان شہباز ان کا کک بیک اسپیشلسٹ تھا، ان عمران داماد ان کا، اسحاق ڈار جو ایفیڈیوٹ دے کے بتا چکا ہے 45 صفحات کا کہ کس طرح میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، کس طرح انہیں کرپشن کا پیسہ کون سے اکاؤنٹ میں کہاں پہ کس وقت گیا. یہ تمام جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے چکا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. مفرور اشتہاری، سلمان شہباز بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو دونوں بیٹھے ہیں ان کے جو مفرور اشتہاری بیٹھے ہیں لیکن